الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمان اکیڈمی کی خصوصی ٹرانسمیشن پیام رمضان میں آپ کا میزبان محمد اشارب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اس ٹرانسمیشن کے اندر مختلف علماء کرام سے، مفتیان کرام سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس آج مہمان مفتی محمد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب جامعہ امدادیہ کے فارغ ہیں اور جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی جو کہ واقع حیدرآباد پہ ہے، وہیں کے متخصص ہیں اور وہیں کے بھی مدرس بھی ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ قرآن کا تدبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اس دور میں قرآن کے تدبر کو جو ہے وہ ایک بہت ہی کوئی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے نا وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم مدارس اور باقاعدہ کسی جگہ کو جوائن کریں۔ اس حوالے سے آپ سے کچھ سوالات ہوں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو میرا آپ سے ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کیا ہے اور اسے کیا بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہدایت ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی کیا ہے تو اس کو ساتھ ہدایت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گائیڈنس، رہنمائی، کیونکہ جب بھی انسان کو اگر دیکھ لیا جائے تو انسان جب بھی کوئی چھوٹی سی مشین بناتا ہے تو ظاہر ہے کہ ساتھ میں گائیڈ لائن بک بھی آتی ہے کہ اس کو دیکھ کے جو ہے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ساتھ ہمیں ایک گائیڈنس بک دے دی کہ بھائی تم نے اس گائیڈنس بک کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں سب سے زیادہ جو لفظ ذکر کیا عموماً وہ ہدایت کا لفظ ہے، اور ہدایت اسی چیز کا نام ہے۔ تو اس میں ہماری زندگی کے لیے ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے اندر مجھے روحانی طور پر کچھ نہ کچھ مضبوطی چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی میں جتنا زیادہ مادیت کی طرف جاؤں، جتنا زیادہ میں مٹیریل چیزوں کی طرف جاؤں تو وہ اسباب ہیں، لیکن پھر بھی ہر مسئلے میں مجھے دل کا سکون چاہیے ہوتا ہے، جس کا آج سب سے بڑا فقدان ہے۔ جی بالکل، جس کا ہر ایک جو ہے نا وہ بس سکون کی تلاش میں پھر رہا ہے لیکن ملتا اسے کہیں نہیں ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو روح کہا ہے، اوحینا الیک روحا من امرنا۔ تو جب یہ قرآن کی روح ہماری روح کے ساتھ ملتی ہے تو ہماری روح سکون میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا اہم ایک خط ہے میرے نام، تو اس حوالے سے مجھے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، قرآن کریم میری زندگی کے، ایک عام انسان کی زندگی میں مشکلات کو کیسے حل کرتا ہے؟ یعنی آپ نے بالکل کہا کہ اس کے اندر رہنمائی ہے۔ رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں پھنس جاؤں گا نا، میں فوراً سے قرآن کریم کو دیکھوں گا، بھائی یار ادھر مجھے حل مل جائے گا۔ میری ہر مشکل کا حل، اگر میں کسی بھی جگہ جا کے پھنس جاتا ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا میں نے آگے کرنا کیا ہے، تو میں قرآن کریم اٹھاؤں گا، دیکھ لوں گا، مجھے اس میں حل مل جائے گا۔ تو قرآن کریم میری مشکلات کا حل کیسے نکالتا ہے؟ اس کی دو باتیں، جیسے جب بھی آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہوا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن سے اس کا حل ملے گا، تو قرآن ظاہر ہے کہ اس کو مادیت کے اعتبار سے حل نہیں دے گا کہ آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ لو تو اوپر سے آپ کے جو نا پیسے آ جائیں گے آپ کے دامن میں، تو ایسے تو نہیں ہوگا۔ باقاعدہ وہ پیسے ہونا، ہاسپٹل میں جانا، دوائی لینا، وہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، لیکن قرآن جو ہے اس وقت آپ کے دل کو سہارا دے گا۔ قرآن جو ہے وہ آپ کے اندر کو تبدیل کرے گا، اندر آپ کے سکون اتارے گا۔ تو جب بھی مشکل آتی ہے، مثال کے طور پر آج لوگ جو ہے نا تھوڑی سی اگر کوئی پریشانی آ گئی تو ڈپریشن کا، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں کتنے، بالکل جیسے ہمارے مغرب کا سارے حوالے ہیں جو بالکل، تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ پریشانی تو سب سے زیادہ جو ہے وہ حضرات انبیاء کرام پر آئی ہے نا، یعنی حضرت ایوب پر جو بیماری آئی ہے وہ آج کے انسان پر تو کم ہی آتی ہے کہ کتنا لمبا عرصہ بیماری پہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے اپنے پیارے یوسف 40 سال مفسرین کی نزدیک، اور بعد نے کہا کہ اس سے زیادہ عرصہ ہے کہ وہ ان سے دور رہے ہیں، تو اس دوران رو رو کر ان کی آنکھیں بھی کیا ہوگی، جو نا خوشبو کے آنسو بھی ان میں نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود ان کا دل جو تھا وہ سکون میں تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے جو مجھے ہدایت دی ہے یہ میرے دل میں اتر رہی ہے۔
تو مشکلات کے دو حال، کوئی بھی مشکل آتی ہے تو دو حال اس کے آپ کے سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے اسباب کے درجے میں اس کا حل، اور دوسرا یہ کہ ایک ایسا حل جو آپ کے دل کے اندر اترے اور آپ کے دل کو سکون میں لے جائے، چاہے آپ پر جتنا بھی مشکل مرحلہ کیوں نہ ہو زندگی کا. جی بالکل. تو قرآن ہمیں براہ راست ہمارے دل کو مخاطب کر کے ہمیں سکون میں لے کے جاتا ہے. مفتی صاحب یہ بات بھی ہے کہ بھئی قرآن ہدایت بنا کے اتارا گیا ہے، یہ بات بھی ہے کہ قرآن ہماری ہی مشکلات کو حل کرتا ہے، لیکن آج کل کے دور کے اندر قرآن اور انسان کے درمیان کافی فاصلہ ہو چکا ہے. جی. یعنی کہ اگر ہم بہت زیادہ کسی پڑھنے والے کو بھی دیکھیں تو بہت سے بار رمضان کے اندر جو ہے نا قرآن شریف ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ بھی صرف پڑھنے کی حد تک، سمجھنا عمل کرنا بہت آگے کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے قرآن اور ایک انسان کا آپس میں تعلق بنا دیا جائے، آپس میں جوڑ دیا جائے انہیں، اور ان سب میں کون سا ایسا اہم طریقہ ہے جس کو آپ سب سے زیادہ ریکمینڈ کریں گے؟ جی، اصل میں قرآن کریم کو پڑھنے کے اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق کے 4 یعنی درجے ہیں. ایک تو ہے کہ صرف اس کی تلاوت کی جائے، جیسے ہمارے یہاں ہندو پاک میں زیادہ تر تلاوت ہی ہوتی ہے، اور اس میں ایک ہمارے جو ممبر سے آواز لگائی جاتی ہے اس کا بھی بڑا کردار ہے، اور وہ ایک حد تک ٹھیک بھی ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ ثواب کی چیز بھی ہے. تلاوت تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب میں تلاوت کا ہی حکم ہے، اور یتلو علیہم آیات کا اس میں بھی تلاوت کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ تو ایک ضروری ہے کیونکہ اس میں قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت ہے اور اس میں ثواب بھی ہے. تو پہلا درجہ تو تلاوت کا ہے. دوسرا اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق کا جو درجہ ہے وہ ہے کہ ترجمہ پڑھ لیا جائے، کہ اردو کی کوئی بھی تفسیر اٹھا لی اور اس میں سے ترجمہ دیکھ کے پڑھ لیا. تیسرا درجہ ہے تفسیر کا، اور چوتھا جو درجہ ہے وہ ہے تدبر کا. تو قرآن کریم نے اپنے نزول کا جو مقصد بیان کیا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو ایک مبارک کتاب دی ہے تاکہ آپ اس میں تدبر کریں. تو تدبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غور و فکر کرنا، کسی چیز کے پچھلے حصے کو دیکھنا، کیونکہ جو تدبر کا لفظ ہے یہ دبر سے ہے، اور دبر کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کا آخری حصہ، کسی چیز کا پچھلا حصہ. تو مطلب یہ کہ الفاظ کا ایک ظاہری مفہوم ہے اور ایک ان کے پیچھے چھپا ہوا پیغام ہے، تو آپ نے اس چھپے ہوئے پیغام کو لانا ہے اپنے سامنے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے نکل گئی. اب تو خیر تفسیر بھی نہیں ہے، ترجمہ بھی نہیں، تلاوت بھی بہت کم ہوتی ہے. تلاوت بھی جیسے رمضان کے اندر ماشاء اللہ سے اگر حفاظ بھی ہوں تو بھی رمضان کا قرآن ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بالکل بھی. تو یہ ایک ہماری قرآن کے ساتھ جیسے کہ وہ آتی ہے نا ایک آیت میں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. تو وہاں ماجورہ کے لفظ ہے، اور ماجورہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اتنا پیچھے چھوڑ دینا اور خود اتنا آگے نکل جانا کہ پیچھے مڑ کے اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کہاں رہے گی. مہجورہ میں گویا کہ ایک دوام کا معنی پایا جاتا ہے، ایک انٹرنیٹی کا معنی پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز کو آپ نے چھوڑ دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں. تو امت اس وقت قرآن سے دور ہوتی ہے، اور جب آپ قرآن سے دور ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر معاشرے کے اندر فساد بھی ہوتا ہے، معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو قرآن کے پڑھنے کے اور اس کے ساتھ تعلق کے 4 طریقے ہیں. ان میں سے سب سے اہم طریقہ جو ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے وہ طریقہ ہے تدبر کا، کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کریں اور الفاظ کے پیچھے جو چھپا ہوا پیغام ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. اچھا مفتی صاحب، یہ آپ نے ایک لفظ کہا کہ جب ہم قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو اس صورت میں ہم خود جدا ہو جائیں گے. جی. اگر اس وقت امت مسلمہ کے حالات دیکھے جائیں تو ہم فرقے در فرقے اتنے کوئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ حد نہیں ہے. پہلے ممالک کے فرقے، اسلامی ممالک الگ ہیں، پھر اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ صوبوں کے فرقے. اگر میں اپنے ملک پاکستان کی بات کروں تو پھر صوبوں کے فرقے، اب ماشاءاللہ صوبوں کے اندر بھی شہروں کے فرقے، اور شہروں کے اندر بھی اب نسلوں کے فرقے، یعنی فرقہ در فرقہ اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے. اب دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رسی کہا ہے اپنی، حبل اللہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ آسمان سے زمین کی طرف ایک اللہ کی رسی ہے، یعنی آسمان سے قرآن کریم نازل ہوا ہے انسانیت کے لیے. تو اب آپ اس کی اگر فار ایگزامپل ایک رسی اوپر سے نیچے لٹک رہی ہو اور 10 بندے مل کر اس رسی کو پکڑیں مضبوطی کے ساتھ تو سب کے سینے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ ایک رسی ہے نا. تو 10 بندے جب مل کے پکڑ رہے ہیں تو ایک کندھا دوسرے کندھے کو مل رہا ہوگا اور سینہ دوسرے سینے کے قریب ہوگا. اسی طریقے سے جب ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، ہر فرقہ اگر یہ کہے کہ ہر فرقے کے بڑے جو علماء ہیں، جو ان کے بڑے ہیں رہنما ہیں، وہ اگر یہ کہیں کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے تو اس طریقے سے امت آپس میں جڑ جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تمہارے سینے آپس میں، تمہارے دل آپس میں جڑیں اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہو، اور تم ایک بندے کا کندھا دوسرے بندے کے کندھے کے لیے سہارا بن سکے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب قرآن کے ساتھ امت جڑے گی.
شمس صاحب ایک تو ہماری فرقوں کی طور بات تھی، ایک ہے فرقے مسلکی اور مذہبی فرقے. اچھا اس کے اندر سے ہر ایک جو ہے نا وہ حقانیت کا اور سچائی کا جو ہے نا دعویٰ کرتا ہے کہ یہی فرقہ حق ہے، باقی سب جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طور پہ غلطی پر ہیں، باقی سے زیادہ نہیں غلطی پر ہیں. تو اس سلسلے میں قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے ہمارے لیے؟ قرآن کریم فرقوں کی تو بات جب بھی کرتا ہے تو اس کو ایک نیگیٹو انداز میں بیان کرتا ہے، اور ہمیں اس سے منع کرتا ہے کہ لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو فرقوں میں بانٹ گئے. اور کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر جو ایک گروہ ہے وہ اپنی چیز میں خوش ہے کہ جو ہم ہیں بس وہی سب کچھ ہے، وہی دین ہے. بالکل. تو اس میں قرآن فرقے کے تو بالکل خلاف ہے. اب اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا جو فرقہ ہے کیا یہ حق ہے یا نہیں ہے، تو اس کو قرآن کے کرائٹیریا کے اوپر پرکھے اس کو. اگر قرآن کے کرائٹیریا کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں کہیں وہ محسوس کرے کہ یہ چیز تو قرآن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے یا حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دے. تو قرآن کریم ہمیں ایک ایسا پیغام دیتا ہے جو ہماری زندگی کو اصل میں تبدیل کرتا ہے. تو جب کوئی بھی فرقے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا بندہ ہو، جب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا خود بخود اس کے فرقے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا مجھے اب آپ نے ایک بات کہی کہ ہر بندہ قرآن کو پڑھے، ہر بندہ قرآن کو سمجھے. تو ہمارے ایک ماحول ہے، جیسے میں شروع میں بھی یہ بات کہی کہ ہمارے ایک ماحول ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھنا، سمجھنا اور باقاعدہ اس کے کورسز کرنا ضروری ہے. تو کیا یہ چیز ضروری ہے باقاعدہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کے باقاعدہ کورسز کیے جائیں، یا اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں؟ جی یہ اہم سوال ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم قرآن کریم کو خود اپنی طرف سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اس کے دونوں پہلو ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ خود پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا نتیجہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف ہوتا ہے، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا والا حال ہو جاتا ہے. تو وہ پھر اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو تفسیر کرنے لگ جاتے ہیں اس کی. جی کہ اب ہم شاید اس فیلڈ میں ماسٹر ہو گئے، حالانکہ اس میں تو اس کی تو تفسیر کے لیے یا تدبر کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم عوام کو بالکل بھی منع نہیں کر سکتے کہ آپ قرآن نہیں سمجھو، کیونکہ اس بات کو اگر جتنا دہرائیں گے تو پھر لوگ ویسے بھی قرآن کے قریب نہیں آ رہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تو کام علماء کا ہے تو اس لیے وہ جانیں، اور تفسیر اور تدبر اور ترجمہ اور یہ چیزیں یہی جانیں، ہمیں اس چیز کی شاید ضرورت نہیں ہے. حالانکہ قرآن نے جہاں تدبر کی بات کی ہے تو وہ منافقین کے بارے میں ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ منافقین قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگی ہوئی ہیں. تو منافقین کی کچھ خامیاں بیان کی جا رہی، تو اس میں ایک خامی یہ بیان کی گئی کہ وہ تدبر نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ کی گہرائی میں نہیں اترتے، اس میں ریفلیکشن نہیں کرتے ہیں. تو اصل میں یہ خامی منافقین کی تھی. تو اب جب منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ تم تدبر کرو، تو ایک مسلمان کو تو ظاہر ہے کہ بالکل اس کی ذمہ داری ہے. ہاں تدبر دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ہے کہ آیات سے مسائل نکالنا، وہ علماء کا کام ہے، وہ عام انسان نہیں نکال سکتا. لیکن عوام کا تدبر یہ ہے کہ وہ اگر کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں، کسی شیخ کے پاس بیٹھ جائیں اور اس سے باقاعدہ قرآن سیکھیں. میں اکثر عوام الناس سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اپنی اولاد کی تربیت قرآن کی تعلیمات کے مطابق کریں، تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیزی لائف میں سے کچھ وقت نکال کے باقاعدہ عربی سیکھیں. تو جب آپ جو اینشینٹ عربک لینگویج ہے جب وہ آپ مکمل سیکھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے قرآن میں تدبر آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو صبح سے لے کر شام تک بزنس کرتا ہوں، آفس میں ہوتا ہوں، یونیورسٹی جاتا ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے نا وہ اس طرح مستقل وقت نکال کر باقاعدہ عربی زبان سیکھوں، تو پھر ایک ہی طریقہ بچتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ علماء کے ساتھ بات جائیں. یہ تو لازمی ہے کہ جب آپ کو مین چیز ہی نہیں آتی تو مجبور کسی جانا تو پڑے گا آپ کو. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جو اہل قرآن ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کو کہیں کہ ہمیں قرآن سمجھاؤ، ان کے ساتھ وقت لگائیں. مختلف آج کل چونکہ کورسز کا زمانہ ہے، چھوٹی چھوٹی صورتوں پہ کورسز ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کورس ہے، سورہ کوثر کورس ہے، یا ایھا الذین آمنوا کورس ہے. جی بالکل بہت اہم کورسز ہیں. تو ان کورسز کو جوائن کریں اور انشاءاللہ ان سے فائدہ ہو جائے گا. چمودی صاحب جیسے قرآن کریم کی بات چل رہی ہے، الحمدللہ رمضان کی مبارک ساعات ہیں، تو رمضان اور قرآن کریم کا ایک جوڑ ہے، وہ کیا جوڑ ہے رمضان اور قرآن کریم کا آپس میں؟ جی بالکل، قرآن کریم میں رمضان کا جو تذکرہ ہے یعنی رمضان کے لفظ کا وہ تو ایک ہی جگہ پہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے. وہاں دو باتیں کی گئی ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں ایک رمضان اور دوسری قرآن کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کی بات جو ہے وہ قرآن کے شکرانے کے طور پر کی ہے. اس لیے بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ رمضان کا مہینہ بھی دراصل قرآن کے شکرانے کے طور پر دیا گیا کہ ہم نے آپ پر اتنی بڑی نعمت کی ہے قرآن دے کر کہ اس کے شکرانے کے طور پر آپ ایک مہینہ روزہ رکھو. اور اسی کتاب کے نزول پر شکرانے کا
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کو پر کتاب نازل کی ہے۔ تو رمضان اور قرآن میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا، وہاں قرآن کی زیادہ صفات ذکر کی ہیں، یعنی فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو 3 صفات کا ذکر قرآن کا ہے، رمضان کی وہاں کسی صفت کا ذکر نہیں، رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس مہینے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے، امت کے جتنے نیک لوگ تھے ان کا ہمیشہ سے یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو بلڈ کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں جب وہ آپ کے پاس تھوڑا بہت وقت ہوتا ہے اور شیطان بھی قید ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور قرآن بھی اللہ کی ایک رحمت ہے، تو اس میں لوگوں کا رجحان زیادہ بڑھ جاتا ہے مسجد کی طرف، قرآن کی طرف۔ تو ایسے میں ہم ان کو یہ سجیشن دیتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور جتنا زیادہ آپ رمضان میں قرآن کریم پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو جو بقیہ آپ کے 11 مہینے ہیں انشاءاللہ ان میں بھی آپ کو قرآن کریم وہ روشنی اور نور دیتا رہے گا۔ اچھا مجھے صاحب یہاں تک تو بات تھی عبادات کی، اور لیکن مجھ سے ایک بہت انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کے میں خود چونکہ ایک بازاری بندہ ہوں، میں عام طور پہ بازار میں رہتا ہوں، میرے کاروبار ہیں، تو میں جس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں کہ اسلام ہمارے معاشی نظام کے بارے میں اور زکوٰۃ کے نظام کے بارے میں جو رہنمائی دیتا ہے وہ بہت اہم رہنمائی ہے۔ یعنی کہ ہم چلیں معاملات کا عبادات کے اندر تو قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہیں، بالکل اس کو جو ہے نا وہ اپنا رہنما ادھر تو مانتے ہیں رہنما، یہ تو 100% ہے۔ اگر آپ جو ہے نا کسی کو معاملہ عبادات میں مسئلہ ہوگا تو مسئلہ پوچھنا اسی صاحب کے پاس جائے گا، لیکن جہاں معاملہ آتا ہے معاملات کا اور ہمارے بازاری مسائل کا، وہاں تو بالکل صفحہ ہستی سے چٹ، بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی بھائی دین اسلام ہوتا ہے، یہاں پہ بھی کچھ دین ہمیں بتاتا ہے، تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی کریے گا۔ کیوں یہ بھی جو ہمارے یہاں لوگوں کے اندر زیادہ ایک ہی چیز پر فوکس پایا جاتا ہے عبادت کے اعتبار سے نا، تو وہ بھی قرآن سے اصل میں دوری ہے، ورنہ الحمد سے آپ شروع کریں ورنہ تک پڑھتے جائیں تو میں نے آنکھ کیسے استعمال کرنی ہے، میں نے زبان کیسے استعمال کرنی ہے، میں نے پیٹ کیسے استعمال کرنا ہے، میں نے ہاتھ کیسے استعمال کرنے ہیں، اور میں نے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، میں نے گھر سے نکلنا کیسے ہے، ایک ایک چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کو ساتھ جوڑا ہے۔ تو ہر ایک چیز، معاشرت ہو، معاملات ہو، اخلاقیات ہو، سب چیزیں اس میں بیان کی گئیں۔ انہی میں سے مثال کے طور پر یہ مہینہ رمضان کا، اس میں لوگ جس طرح قرآن کے ساتھ لوگوں کا تعلق جڑتا ہے تو انفاق کے ساتھ بھی جڑتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور اس میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تقریباً رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کا حکم ایسا ہے کہ نماز کے ساتھ اس کو بالکل جوڑ دیا گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار، یعنی 30واں پارہ اگر آپ شروع کریں تو اس کے جو پہلے 3-4 رکوع ہیں ان میں کوئی ایک مرتبہ میں نے گنا تھا پتہ نہیں 12 یا اس سے زیادہ مرتبہ، اس سے بھی زیادہ مرتبہ جو ہے نا انفاق کا لفظ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر موجود ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو، کیونکہ جو کچھ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے وہ نفلی صدقات ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کو آپ قرض دے رہے ہیں تو میں اگر آپ کو قرض دوں گا تو آپ مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد مجھے واپس کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو جب آپ قرض دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر آپ کو مل جائے، لیکن آخرت میں اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر واپس کرے گا جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ ضرورت ہوگی آپ کو۔ تو زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ خذ من اموالہم، اپنے نبی کو کہا کہ ان سے، ان کے مالوں سے لیجیے، صدقۃ تطہرہم، کیونکہ جب آپ ان سے زکوٰۃ لوگے تو ان کی تطہیر ہوگی، ان کے اندر سے گندی صفات نکلیں گی، ان کا اندر پاک ہوگا، ان کی روح پاک ہوگی، ان کا مال پاک ہوگا، اور معاشرے اور سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اب لوگ زکوٰۃ کو مشکل سمجھتے ہیں کہ یار میں کیسے زکوٰۃ دوں، 2.5% میں نے دینا ہے تو کیسے اس میں سے پیسے نکالوں۔ حالانکہ ایک عالم کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑی زبردست مثال دی کہ جس طریقے سے آپ کو تربوز لاتے ہیں تو اس میں سے اس کی جو اوپر والا چھلکا ہوتا ہے وہ تو آپ نہیں کھاتے نا، اس کو تو اتار کے پھینک دیتے ہیں، تو اس میں آپ کیا کبھی آپ کو افسوس ہوا کہ یار میں نے یہ چھلکا کیوں؟ آپ کیلا لائے ہیں تو کیلے کا چھلکا اوپر سے بلسا ہوگا، کیلا اندر چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کا جو چھلکا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو آپ پھینک دیتے ہیں، کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ مالٹے کا بھی یہی حال ہے، مرغی آپ لاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا گوشت بچتا ہے، باقی اس کی کھال وغیرہ اور علاشی وغیرہ نکال کے آپ پھینک دیتے ہیں، اس پہ کبھی آپ کو افسوس نہیں ہو کہ میں نے اس پہ پیسے لگائے ہوئے۔ تو یہ تو زیادہ % میں ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ تو گویا کہ آپ کے پاس اگر 40,000 روپے ہے تو آپ نے 1,000 روپے دینا ہے، آپ کو 2.5% تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ مرغی میں ہر روز گھر میں لاتا ہوں، اور زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں صرف 1 مرتبہ دینی ہوتی ہے۔
سو اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ زکوٰۃ میرے خود ذاتی فائدے کے لیے ہے، اس لیے یعنی غریب کو تو بعد میں فائدہ ہوگا، خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم کا مطلب یہ کہ پہلے مجھے فائدہ ہوگا اس کا، وتزکیہم، پہلا میرا تزکیہ ہوگا، پہلے میری اصلاح ہوگی، پہلے جو ہے نا وہ میرے اندر سے بخل نکلے گا، پہلے میرے اندر سے مال کی ہوس، مال کی محبت نکلے گی، فقیر کا تو فائدہ دوسرے درجے میں ہے۔ سو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو قرآن کریم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ آتو حقہ یوم حصادی، یعنی جس دن آپ کھیتی کاٹو اسی دن اللہ کو اس کا حق ادا کر دو، کہ بعد میں سستی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ مہینہ رمضان کا صدقہ کرنے کے اعتبار سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے اور بالخصوص زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن کریم نے اس کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ تو مجھ سے بات الحمدللہ کافی حد تک واضح ہو گئی ہے، لیکن اب میری اور آپ کی اس طرح بہت سارے والدین جو دیکھنے والے ہیں ان کے حد تک بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کریں، ایسی تربیت کہ وہ قرآن کے اوپر ہمیں لانے کے لیے باقاعدہ ان کو کورسز نہ کرانے پڑ رہے ہوں، باقاعدہ ان کو الگ الگ کسی جا کے بٹھا، گھر سے ہی ان کی ایسی تربیت ہو کہ آئے کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہوں کہ وہ واقعتاً ہمارا رہنما ہے اس دور میں۔ جی یہ بہت اہم سوال ہے، اور مجھے اس حوالے سے ہمیشہ کنسرن رہتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ اس وقت وہ ہو سکتا ہے شیکسپیئر وغیرہ کے افسانے وغیرہ تو پڑھ لیتے ہیں اور مختلف لوگوں کے ناول بھی پڑھتے ہیں، چیزوں کو سنتے دیکھتے ہیں، لیکن جو چیز ان کے اندر کو تبدیل کر سکتی ہے، ان کی زندگی کو ایک نیا ڈھنگ طریقہ دے سکتی ہے، اس کو وہ نہیں پڑھ پاتے۔ اور اس میں والدین کا بھی ایک قصور ہے کہ والدین خود قرآن کو نہیں سمجھے ہوئے، ورنہ آپ بتائیں کہ جس بندے نے سورہ یوسف پڑھی ہو تو سورہ یوسف کے اندر جو ماڈرن پیرنٹنگ ہے اس کے سارے پرنسپل بیان کر دیے گئے۔ بالکل۔ تو اگر آپ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، اگر آپ خود سمجھیں تو آپ اپنی اولاد کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جوان بیٹا ہے تو آپ اس کو سورۃ کہف سمجھا سکتے ہیں کہ سورۃ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے نا وہ نوجوانوں کے بارے میں، کہ ایسے چند نوجوان جن کی بنیادی ایمان تھی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اور وہ اسی ایمان کی وجہ سے مل کے بیٹھے۔ آج ہمارے نوجوان مل کے بیٹھتے ہیں تو سپورٹس پہ تبصرے کرتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں خاص طور پہ سیاست۔ جی، اور سیاست، یہ سیاست سے بڑی شکایت ہے، جہاں 4 بندے جمع ہوں گے اگلی بات سیاست پہ ہوگی۔ جی بالکل۔ اس میں مجھے ایک قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے جو ہمارے آج کل زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لوگ تراویح سے فارغ ہوتے ہیں نا، تو اس کے بعد میں اپنے علاقے میں دیکھتا رہتا ہوں وہاں حیدرآباد میں کہ ریسٹورینٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور باقاعدہ گپے شپے لگ رہی ہیں، اور صبح تک سحر کے ٹائم تک وہیں سیاست کے حوالے سے تبصرے ہوتے رہتے ہیں۔ میں دوستوں کو کہتا ہوں دیکھو اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم حج کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو تم اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے نا جب عبادت سے فارغ ہو جاتے تھے تو ایک دن اس کے لیے رکھتے تھے کہ چلو مل کر بیٹھیں گے اور اپنے آباء و اجداد کو یاد کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم آباء و اجداد کو یاد کرتے، بلکہ فرمایا او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ۔ تو جب آپ تراویح سے فارغ ہوئی ہیں یا جس دن رمضان ختم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آخری روزہ ہوگا، لوگوں کو پتہ ہے کل عید ہے، تو لوگ کیا کرنا شروع کر دیں گے کہ اب تو عیاشی ہے، مزے کرو، صبح تک بیٹھو۔ نہیں، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ایک مومن ایک عبادت سے نکلا دوسری عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایک تو سیاست سے مجھے یاد آیا، تو ہمارا نوجوان واقعتاً آج سیاست، جہاں بھی 2 نوجوان مل کے بیٹھیں گے، 5 مل کے بیٹھیں گے، سیاست کے بارے میں تبصرہ ہوگا، سپورٹس کے بارے میں تبصرہ ہوگا، اسی طریقے سے برائیوں کے بارے میں تبصرہ ہوگا۔ اگر تبصرہ نہیں ہے تو قرآن کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے نہیں، ورنہ آپ سورۃ کہف پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو مل کے بیٹھے اور انہوں نے کہا ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی۔ سو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان طبقے کو اور اپنی گھر کی مستورات کو قرآن کریم سمجھائیں۔ اب مثال کے طور پر گھر کی عورتیں ہیں، وہ ان کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کن کن عورتوں کا تذکرہ ہے، کہ قرآن میں حضرت موسیٰ کی حضرت موسیٰ کی والدہ کا تذکرہ ہے، ابراہیم کی بیوی کا تذکرہ ہے، یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ تو تذکرہ جب قرآن ان کا کرتا ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے جملے لاتا ہے جو آج میری ماں بہن کے لیے وہ بڑی ہدایت ان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ قرآن کی طرف امت آئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر معاشرے کے اندر واقعی تبدیل۔ الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ابتدا کرتے ہیں اپنے دوسرے سیشن کے اندر، جس کے اندر ہم روزمرہ پیش آنے والے کچھ مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ رمضان المبارک کی مبارک ساعت کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں،
تو کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ ہمارے روز جو ہے روزے کے اندر کچھ ایسے ہمارے ساتھ مسائل ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم اپنے مفتی صاحبان سے پوچھتے ہیں. اسی طرح کچھ دوسرے مسائل ہمارے پاس موجود ہیں جس کے بارے میں اپنے مفتی صاحب سے سوالات کریں گے. ہمارے پاس اس وقت ساتھ موجود ہیں دارالعلوم کے فاضل حضرت مولانا انوار السادات صاحب، اور حضرت نے تخصص کیا اشرف المدارس سے. تو میں چلتا ہوں اپنے مہمان کی طرف اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے مفتی صاحب آپ کے؟ اچھا مفتی صاحب، کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ سوالات وہ ہیں جو کہ عام طور پہ روزمرہ پیش آتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ جا کے، یا پھر جیسے آج کل الحمدللہ ہم روزے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو کچھ مسائل ہماری روزے کی حالت کے اندر جو ہے پیش آتے ہیں. ایسی ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے. ان سے آپ کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ہم خون دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. جی، روزے کی حالت میں خون دینا فی نفسی جائز ہے، لیکن اگر کمزوری ہونے کا اندیشہ ہے، اس بات کا خوف ہے کہ روزے کی حالت میں اگر خون دیا تو کمزوری لاحق ہو جائے گی، تو اس صورت میں خون دینا مکروہ ہوگا. جب کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم روزہ پورا نہیں کر سکیں گے، مطلب کمزوری کا ایسا ہے کہ جب ہم اتنی کمزوری ہو گئی کہ کمزوری ہو گئی کہ بندہ روزہ توڑنے کے قریب ہو جائے، اس بات کا اندیشہ بھی اگر پیدا ہو تو یہ صحیح. تو مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کسی شخص نے روزے کے اندر خون دیا اور اس سے اتنی کمزوری ہو جاتی ہے، جیسے کہ بعض رات کو ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے بعد وہ پھر چلنا پھرنا اور چکر آنا اور مجبوراً پھر انہیں جو ہے نا کوئی پانی وانی پینا پڑ جائے، کوئی جوس پینا پڑ جائے، تو اس صورت کے اندر پھر یہ صحیح نہیں ہے. مفتی صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے رمضان مبارک کی ایک دن کی تراویح رہ گئی اور اس تراویح میں قرآن کا ختم بھی تھا، اب اگلے دن صرف قرآن کا وہی حصہ تلاوت کرے اور اس کے ساتھ گزشتہ کل کی تراویح کا اعادہ بھی کرے گا کیا؟ صورت مسئلہ کے اندر چونکہ یہ کہ وہ تراویح کی ایک ترتیب کے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور ایک دن اس کا ناغہ ہو گیا، یعنی اس نے تراویح نہیں پڑھی ہے، تو آئندہ کل جب وہ اپنی ترتیب سے قرآن شریف شروع کرے گا تو کل جو اس نے تراویح پڑھی ہے اس کی وہ تراویح ادا ہو گئی ہے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تراویح اس کی ادا ہو جائے گی. یعنی کہ اگر کسی نے ایک دن پہلے جو تراویح پڑھ لی ہے وہ تراویح اس کی ادا ہو جائے گی، قرآن کا جو حصہ رہ گیا وہ قرآن کا حصہ مکمل کرے گا. اچھا مفتی صاحب، اگلی سوال آیا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں؟ جی، سونے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سو سکتے ہیں. اچھا مجھے اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خون دینے سے کسی آدمی کا وضو ٹوٹ سک جائے؟ جی، اس حوالے سے بہت اہم مسئلہ ہے کہ خون دینے سے جو ہے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. دیکھیں، پہلے سمجھ لیں مسئلے کو کہ اگر خون جب نکل جائے جسم سے اور وہ بہہ جائے تو بہہ جانے سے وضو ٹوٹتا ہے، صرف نکل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو جب آدمی دوسرے آدمی کو خون دیتا ہے تو اس صورت میں وہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو بوتل وغیرہ میں یا کسی چیز میں اس کو نہ بند کیا جائے تو اس صورت میں وہ بہہ جائے گا، تو لہٰذا اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ خون دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نہیں صاحب، جیسے کسی کو خرش لگتی ہے ہلکی سی اور صرف خون نظر آتا ہے، وہ خون بہتا تو نہیں ہے، وہ صرف ہلکا سا خون نظر آتا ہے، تو آپ کا کہنا مطلب یہ کہ پھر اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. جی. لیکن اگر وہ تھوڑا سا بھی بہہ جائے، ٹپک جائے یا پھر اپنی جگہ سے بہہ جائے تو جی. مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اگر کسی شخص نے جو ہے خون جو ہے مثال کے طور پر کسی کو ہلکی چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے اور پھر وہاں سے صرف خون نظر آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ہلکی سی خرش لگ گئی، اب ادھر خون نظر آ رہا ہے، وہ بہہ نہیں رہا، اپنی جگہ موجود ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کسی شخص نے جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کی کوئی چوٹ لگی، خون بہہ گیا اپنی جگہ سے جو ہے نا وہ کسی دوسری جو ہے یعنی چوٹ والی جگہ سے تھوڑا آگے ہی بڑھ گیا، تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مسجد وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں، جیسے کراچی کے اندر بھی خاص مساجد ہیں، لوگ انہیں دیکھنے جاتے ہیں، باہر اس طرح جو ہے وہ فیصل مسجد ہے، لوگ انہیں دیکھنے جاتے ہیں. تو صرف ان مسجدوں کو دیکھنے جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی بندہ صرف ایک مسجد کو دیکھنے جاتا ہے، تو وہ مسجد دیکھنے جاتا ہے، ہماری گول مسجد، فیصل مسجد دیکھنے جاتا ہے خاص طور پہ، بادشاہی مسجد دیکھنے جاتا ہے خاص طور پہ، تو اس کا صرف کیا حکم ہے صرف دیکھنے جانے کا؟ جی، مسجد کی زیارت کرنا فی نفس ہی جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت کی وجہ نہیں ہے. ہاں یہ کہ ادب و آداب کا لحاظ رکھا جائے، وہاں شور شرابہ نہ کیا جائے، تصویریں نہ بنائی جائے، ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہو، تو فی نفسی زیارت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. مجھ سے اگلا مسئلہ یہ ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، یا کوئی بندہ ویسے ہی سعودی عرب میں تھا، وہ عید کرنے جو ہے پاکستان میں آ رہا ہے، یا کسی اور دوسرے ملک میں تھا جس ملک کے اندر رمضان کا چاند ایک دن پہلے پاکستان سے نظر آتا ہے. اب وہ واپسی پاکستان آتا ہے تو اب اس کا چونکہ ایک روزہ زیادہ ہے تو اب وہ کس طرح سے روزے پورے کرے گا؟ اچھا بعض طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند رمضان جو ہے وہ پوری 30 مہینے کا ہوتا ہے، اب اگر وہ پاکستان کے حساب سے روزے پورے کرتا ہے اس کے تو 31 روزے ہو جائیں گے، تو اب وہ کیا 31 روزے پورے کرے گا یا پھر ایک دن پہلے روزے ختم کر دے گا وہ؟
جی اس حوالے سے علماء کرام کی دو رائے ہیں. یعنی بعض علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ 31 روزے رکھے گا، کیونکہ شہود شہر جو ہے وہ پایا گیا. یعنی قرآن کی آیت ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو شہود شہر اس آدمی کے حق میں متحقق ہے، یعنی پایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ روزہ رکھے گا. اگرچہ 31 ہو رہا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن دیگر علماء بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے اسلامی یا پھر 30 کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ نہ رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، اسی میں احتیاط ہے. یعنی ہمیں فی الحال جو جس شہر میں یا تو اس مسئلے کے بارے میں مفتی صاحب نے بتایا کہ جو ہے وہ جس ملک یا جس شہر میں وہ موجود ہے نا اس وقت، یعنی موجودہ جس ملک کے اندر ہے، تو وہ اسی حساب سے روزے پورے کرے گا. اب وہ جب اس کی چاند ہوگا، عید ہوگی، تو اس کے حساب سے وہ عید کرے گا، اسی حساب سے جو ہے نا وہ روزے پورے کرے گا. اچھا مفتی صاحب، اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے ہمارے حفاظ کے لیے. جو ہے تراویح میں ہمارا قرآن ختم ہو گیا، ہم نے 10 روزہ 8 روزہ 6 روزہ ختم کر لیے، تو اس کے بعد بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے، اور کس طرح سے پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ جو ہماری مارکیٹ والے حضرات ہیں، میں خاص طور پر ان کو مخاطب کر کہوں گا، کیونکہ وہ خاص طور پہ جلدی قرآن ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے ان کے کام وغیرہ کا جو ہے طریقے ہوتے ہیں، ان کے اپنے مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وہ تراویح کیا صورت ہوگی اس کی؟ جی بہت اہم مسئلہ ہے، آپ نے پوچھا ہے. اس حوالے سے دیکھیں، سمجھنے کہ تراویح جو ہے نا یہ سنت موقدہ ہے، اور یہ مکمل رمضان جو ہے سنت موقدہ ہے. یعنی جب جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے تراویح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مکمل رمضان رہتا ہے یہاں تک کہ عید الفطر کا چاند نظر آ جائے. اور پورا رمضان سنت موقدہ ہے. اب اس میں قرآن شریف ختم کیا ہو یا نہ کیا ہو، کیونکہ ایک مرتبہ قرآن شریف کو ختم کر کے پڑھنا یا سننا یہ سنت ہے، یعنی مکمل کرنا یا تو پڑھ کر یا سن کر یہ سنت ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 10 روزہ 12 روزہ پڑھ کے ختم کر لیتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بقیہ دن مجھے اب تراویح نہیں پڑھنی ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ تراویح مکمل رمضان پڑھنا سنت موقدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے کہ جس کی تاکید آئی ہے. مجھ سے اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا سوال ہے، اور تقریباً ہم دن میں 3 سے 4 دفعہ ایسے موقعوں سے گزرتے ہیں. ٹریفک سگنل پہ کیا ٹریفک سگنل توڑنے پر بھی گناہ ملتا ہے؟ دیکھیں شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو حکومت کے جو قوانین ہیں، حکومت کے قوانین اگر لوگوں کی مصلحت پر مبنی ہوں اور شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوں، تو اس صورت میں ان کی پاسداری کرنا، ان کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے. اب یہ ٹریفک کا جو قانون ہے یا اور دیگر قوانین کوئی بھی ہیں، تو وہ اگر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہیں، جیسے کہ ٹریفک کا قانون جو ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے ایک مقرر کیا گیا ہے، اس کی پابندی کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ جو مقرر کیا گیا ہے یہ جان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. لہٰذا نہ کرنے کی صورت میں آدمی گناہ گار ہوگا. اور ایسی احادیث مبارکہ ہیں بالکل واضح طور پر کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو تم اطاعت کرو اور کہنا مانو، اگرچہ تمہارے اوپر معمولی غلام بھی جو ہے وہ آقا نہ بنا دیا جائے، اگرچہ تمہارے اوپر معمولی غلام بھی جو ہے وہ حاکم نہ بنا دیا جائے، تمہیں اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. خاص طور پہ ہمارے نوجوان حضرات اس بات کو دیکھ لیں کہ بھائی سگنل توڑنے پہ بھی جو ہے نا وہ گناہ ملتا ہے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص 3 یا 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے اور بھولے سے دوسری رکعت کے اندر سلام پھیر دیتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس نے نماز کے منافی کوئی بھی فعل نہیں کیا ہے، نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا اور از خود یاد آ گیا کہ میری تو ابھی 1 رکعت باقی ہے یا میری تو ابھی 2 رکعتیں جو ہیں وہ باقی ہیں، نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو، نماز کے منافی کا مطلب یہ مثلا کوئی چیز نہ کھائی ہو، کسی سے گفتگو نہ کی ہو، یا اپنا سینہ جو ہے وہ قبلے سے نہ پھیرا ہو، تو اس صورت میں اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جیسے ہی یاد آئے کھڑا ہو جائے، اپنی نماز کو مکمل کرے جو بھی ہے 1 رکعت یا 2 رکعت، اور پھر آخر میں سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دیں. اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ جب عورت اپنے خاص ایام میں ہوں، مینسز میں ہوں، تو اس صورت کے نا چونکہ ناپاک ہوتی ہے، تو کیا اس صورت کے نا وہ خون دے سکتی ہے؟ جی خون دینے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مفتی صاحب، اگلا سوال ہم سب کی زندگیوں میں کئی دفعہ آ جاتا ہے نا یہ مسئلہ. اب جو ہے نا رات کو ہم دیر سے سوئے، اب وہ یا سونا نہیں چاہتے تھے، بالکل سحری سے کچھ دیر پہلے آنکھ لگ جاتی ہے، اب وہ اٹھتے ہی پتہ لگتا ہے جی بالکل سحری ختم ہونے میں چند منٹ ہیں، تو اور صرف جو ہے نا وہ پانی پی سکتے ہیں یا کچھ ہلکا سا پی سکتے ہیں. یا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم اٹھ تو گئے 15-20 منٹ پہلے، لیکن اب کچھ ہے ہی نہیں پکا ہوا جس کو ہم باقاعدہ کھا کے پیٹ بھریں، لیکن تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ صرف پانی پیا اور اس سے روزہ رکھ لیا، تو اس کا نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اگر وقت باقی ہے، وقت ابھی جو ہے صبح صادق نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر تو پانی پی کر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں دوسرا مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی کی آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، یعنی کہ فجر کے بعد آنکھ کھل رہی ہے
یا ایسے وقت آنکھ کھل رہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، روزے کا جو وقت تھا اس کے بعد آنکھ کھل رہی ہے بند ہونے کے، تو اب کیا کیا جائے؟ وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ تو اس کو سمجھ لیں ذرا کہ دیکھیں رمضان کے روزے کی جو نیت ہوتی ہے وہ نصف النہار شرعی سے پہلے تک رکھی جا سکتی ہے، اس کی جو نیت ہے نصف النہار شرعی سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ نصف النہار شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جتنا وقت ہے اس کا جو آدھا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں نصف النہار شرعی۔ مثال کے طور پہ اگر روزہ بند ہو رہا ہے 5 بجے اور روزہ جو ہے وہ غروب آفتاب کے وقت جب کھل رہا ہے تو 7 بج رہے ہیں، اب یہ ٹوٹل 14 گھنٹے بنتے ہیں اور اس کا جو نصف ہے وہ 12 بجے بنتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کی آنکھ کھل رہی ہے 8 بجے کھل رہی ہے یا 9 بجے کھل رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر اسے چاہیے کہ وہ روزے کی نیت کر لے، کیونکہ ابھی بھی وقت کیا ہے باقی ہے۔ ذہن روکنا ایک منٹ۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے آج بھی اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ رمضان میں ہوا کہ پہلے دوسرے روزے میں بارش ہو گئی، اور اس طرح کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا لیکن بہت سارے علاقوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ رمضان میں بارش ہوتی ہے۔ اب بارش ہوتے ہے بندہ کئی کام پہ ہے یا پھر بچے ویسے ہی کسی بچے نے روزہ رکھا ہوا اور بارش میں وہ نہاتا ہوا آ رہا ہے، تو اس میں روزے میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، نہانا تو بارش میں جائز ہے بالکل، عام حالات میں بھی ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا ہو۔ ہاں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ پانی حلق کے اندر نہ جائے، بس اوقات بارش تیز ہوتی ہے، آدمی نہا رہا ہوتا ہے یا منہ کھل جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر پانی حلق کے اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الحمدللہ ماہ رمضان کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیام رمضان کی ایک اور نشست کا اختتام ہوا یہاں پر۔ ہمارے مہمان کا شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہے، آپ سب کا شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے اس پورے سیشن سے جو کچھ سیکھا ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی لے کے آئیں، جو کچھ ہمیں معلومات ملی اپنے مہمان سے تو اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر بھی لے کے آئیں۔ آپ سب کا شکریہ اس وقت تک ہمارے ساتھ جڑے رہے، جزاک اللہ۔ کل پھر ملاقات ہوتی ہے اسی وقت۔ السلام علیکم۔ الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں